بسم الله الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ میں درس قرآن حدیث کی روشنی میں نمبر 1 سلامی تعریف۔ 5 سفر۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز اور ذکر میں مشغول رہتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز عرب چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان ان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا۔ عہد نبوی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کے وعظ و نصیحت اور تقریر و خطابت سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ قطب تارہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ عبرانیہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے پاس ملاقات کے غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت۔ بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبان۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ شرابی پیاسا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن پیاسا اٹھے گا۔ مسند احمد۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرا، مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ مسند احمد۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کریں گے۔ سورہ کہف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کے درد کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجورے گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ ابو داؤد شریف۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے
اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ حشر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔